ناظرین، سابق صدر پرویز مشرف دبئی میں انتقال کر گئے۔ ان کے دور میں اپنائی گئی پالیسیز کے اثرات تاحال محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ان کا دور ایک ہنگامہ خیز دور تھا۔ کارگل مہم ہو یا آئین شکنی، وار آن ٹیرر ہو یا ڈرون حملوں کی شروعات، اکبر بگٹی کا قتل ہو یا سانحہ 12 مئی، ملک خود مختاری داؤ پر لگانے سے لے کر امریکہ سے عوام کا سودا کرنے تک، پرویز مشرف کا دور حکومت ایسے کئی واقعات کا احاطہ کرتا ہے جس کو آج ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ ہلالی صاحب، جنرل پرویز مشرف کو بھارتی میڈیا نے بچر آف کارگل کا نام دیا ہے۔ ادھر حالات یہ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کو امریکہ کو بیچتے رہے، تو یہ کیا پالیسی تھی کہ ان کے آمرانہ دور میں نہ ہمسائے میں بھارت اور افغانستان ان سے خوش رہے اور نہ ہی ان کے اپنے عوام خوش تھے ان سے؟ اس لیے رامین کہ اس کا کام یہ نہیں تھا کہ ان کو خوش رکھیں، اس کا کام یہ تھا کہ پاکستان کے انٹرسٹ اور پاکستان جیسے وہ کہتا ہے پاکستان فرسٹ، وہ پروگریس کرے۔ اس لیے وہ خوش نہیں تھے، اور بڑی اچھی بات ہے، ہم ان کو خوش کرنے نہیں پیدا ہوئے ہیں۔ کس بات پہ ہندوستان آبجیکٹ کرتے ہیں؟ کارگل پہ۔ انہوں نے جو کیا ہمارے ساتھ سیاچین پہ، کیا کیا؟ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ کوئی فورسز انٹروڈیوس نہیں ہوں گے، یہ علاقہ جو ہے اگر بھی کوئی لائن نہیں ہے ہم لوگ اس کو یونیلیٹرلی چینج نہیں کریں۔ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی۔ کیا کیا انہوں نے؟ ایک دن جا کے اپنے ٹروپس بیٹھ کے سب چوٹیوں پہ بیٹھ گئے سیاچین میں، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر ایک آدمی جو بکرے نہیں ادھر چراتا تھا، اگر وہ نہیں آ کے کہتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور پھر کیا ہوا؟ کیا واپس کیا انہوں نے؟ کیا امریکہ نے شور کیا؟ کون کیا؟ کیا کیا؟ کچھ نہیں ہوا ابھی تک، آج تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مشرف نے بالکل صحیح کیا جب اس نے دیکھا کہ سیاسین کے کارگل کے اسٹریٹجک پوائنٹس پہ ان کا فوج جو ہے وہ سردیوں میں نکل جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم وہ کیوں نہیں کریں جو وہ، اس لیے کہ ہمیں پھر ایڈوانٹیج ملتا ہے۔ وہ جو روڈ جاتا ہے سری نگر کا، وہ نیچے ہے، ادھر سے شیلنگ ہو سکتی ہے، اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کیا، اس نے جا کے ٹیک اوور کیا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ نواز شریف کے بکری ہو گیا، بھاگا گیا کلنٹن کو، کلنٹن نے اسے 1-2 دھمکیاں دیں جولائی میں 1990 جو بھی تھا 99 میں، وہ پھر بکری ہو گیا، واپس آ گیا اور اس کو کہا نکالو اپنے فورسز۔ میں مشرف کو اس پہ صرف ایک چیز کی غلطی پہ میں اس کو ہولڈ کرتا ہوں، I have one thing against him، کہ تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے جب ان لوگوں کو دباؤ پڑتا ہے امریکن سے، یہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو اگر تمہیں یہ پتا تھا تو تم نے یہ کیوں لیا؟ اور اگر تم نے لیا اس لیے کہ یو آر گوئنگ ٹو بی دیر اینڈ تم ویٹو کرتے ایسے موو کو، تو پھر کیوں نہیں ٹکے رہے؟ کیوں نہیں لڑے؟ کیوں نہیں جنگ کے لیے تیاری کی؟ یہ آپ جا کے ایک جگہ بیٹھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے دشمن وہ نکالنے کی کوشش کرے گا، ڈپلومیٹک پریشر اور پولیٹیکل پریشر ڈالے گا، ملٹری پریشر بھی ڈالے گا، تو اگر آپ برداشت نہیں کر سکتے آپ گئے کیوں؟ بس یہ ہے اس کی غلطی۔ یہ غلطی نہیں ہے کہ کارگل میں اس نے آپریشن کیا، کرنا تھا۔ ہلالی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے پرویز مشرف کے چیف جسٹس سے تعلقات خراب ہوئے، وکلا تحریک چلی، ججز کے ساتھ معاملات میں خرابیاں پیدا ہوتی رہیں، اور 12 مئی کی تو کیا ہی بات کریں، معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو جن معاملات کو بنیاد بنا کر وہ قابض ہوئے تھے، ان کے دور میں معاملات اس سے بھی بدتر ہوئے، ایسا تجزیہ کیا جاتا ہے، تو پھر بھی وہ اقتدار میں ہی رہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ پہلی بات تو آپ آئیں بھگتی پہ۔ اکبر بھٹی نے مجھے کہا، میں ظفر ہلالی پولینڈ میں بیٹھ کے، کہ پاکستان میں وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ پاکستان میں بلیو نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا آپ روس سے جا رہے ہیں واپس پاکستان، اور ادھر ذوالفقار علی بھٹو روس میں آپ کو بتایا کہ یو آر گوئنگ ٹو بی گورنر آف بلوچستان، اور آپ میرے سامنے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پولینڈ میں۔ منصور عالم میرا بیچ میٹ بعد میں ایمبیسڈر بنا، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم پاکستان میں بلیو نہیں کرتے ہو، تو تم نے یہ نوکری ایکسپٹ کیوں کیا؟ کہتا ہے I never believed in Pakistan, we don't believe in Pakistan۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ووٹ سے وہ بلیو کیا، وہ پتہ نہیں کدھر وہ اس کا، آپ بھگتی کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں نا۔ اور پھر کیا کرتا بھائی، اس نے پھر لڑائی شروع کی،
मारे गया, शहीद हुआ अकॉर्डिंग टू देम, गुड। मगर ये मैंने सुना है कि ही डिड नॉट बिलीव इन पाकिस्तान, मुझे कहा है, मुझे पता नहीं किस लिए किधर जाके उसने वोट दिया था इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। दूसरी बात, वो इन फेवर ऑफ कराची था थोड़ा सा, वो ज्यादा उधर उनके एंटरटेनमेंट खासे होते थे। अब मैं आपको बताऊं, ये कहते हैं कि रजीम चेंज हो गया, क्यों इधर बकौल इमरान खान, इसलिए हुआ ना कि वो रूस गया था, इसलिए हुआ कि अमेरिका नाराज थे। तो अगर अमेरिका उसको रूस जाने पे नाराज थे तो 9/11 के बाद अमेरिका का क्या मूड था आप बताएं? कम से कम रेजीम चेंज। उन्होंने तो कहा कि तुम दुश्मन हो गए एंड वी विल बॉम्ब यू, और उनको बॉम्बिंग बहुत अच्छा लगता है अमेरिका को, बल्कि बॉम्बिंग ही अमेरिका कर सकता है, वो क्यों नहीं करते? अगर आप रुक जाते, अगर आप कहते नहीं, वो बॉम्ब नहीं करते आपको, कम से कम वो बॉम्ब करते। 2000 अमेरिकन मारे गए न्यूयॉर्क में और वो कुछ नहीं करते। अच्छा, और ये लोग जिसके लिए आप जाके, ये जो हमारे बड़े भाई निकले हैं अफगानिस्तान में, ये आज क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? आप समझते हैं इनके आप एतबार कर सकते हैं? इन्होंने दुनिया को कहा है। तो बॉम्बिंग तो फिर भी हुई है, उसके बाद हम पर ड्रोन हमले भी हुए, 70,000 लोग ड्रोन हमले किस पे हुए? हमारे पे हुए, पाकिस्तान पे। जी, हमारे लोग मरे हैं, बिल्कुल गलत मरे हैं, अफसोस से मरे हैं, हम सब कहते हैं नहीं मरे, मगर आप फिर एक जंग में मुलव्विस, यू कुड नॉट, आप मेरी बात तो सुने, यू कैन नॉट एस्केप द वॉर। अगर आप उनके साथ उस वक्त नहीं जाते तो आपके वहां उनका भी जंग आता, इनका तो छोड़े, उनका भी जंग आता। मुशर्रफ के लिए मैं बहाने नहीं बनाना चाहता। ट्राई एंड पुट योर सेल्फ इन द सिचुएशन 12 साल पहले, नॉट 20 साल पहले, नॉट नाउ। आज की बात तो वो क्या कहते हैं, हाइंडसाइट इज परफेक्ट, इट इज ऑलवेज। मैं आपको बता रहा हूं, ही हैड अ टफ चॉइस। हम पे तो मैं नहीं चाहता कि वो गिव अप करता इतना जल्दी। बात असल ये है कि आपको पूरा चेंज करना पड़ता आपका पॉलिसी, अमेरिकन ओरिएंटेशन से निकल के आपको दूसरे जगह जाना पड़ता। आप तैयार नहीं थे ना, आपके पास द मीन्स था। देख रहे हैं आप क्या इस वक्त क्या हो रहा है आपका, यार कमाल है। आप समझते हैं कि उसने फैसले किया कि वो बुज़दिल था। देखें, ये दो पड़ोसी मुल्क हैं, हमने अमेरिका का साथ दिया, हम अमेरिका के साथ रहे। हमारे साथ पड़ोसी मुल्क था, 48 कंट्रीज उसके ऊपर हमलावर हुए, 48 मुल्क। जिस इज्जत के साथ वो आके नेगोशिएशन करते रहे हैं अमेरिका के साथ, आप सोच नहीं सकते। अफगानिस्तान के शिकस्त नामुमकिन है, दुनिया का हर बंदा कहता है कि अमेरिकन डिफीट हुई है। क्या हम अफगानिस्तान से ज्यादा बुरी हालत में थे? क्या हमारी कैपेबिलिटी उतनी कम थी? क्या हमारी स्ट्रेंथ सब कुछ उतनी? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ये हमारे अंदर की बुज़दिली थी जो हमने किया। नहीं, हम मगर नहीं, हम लड़ते किसके लिए भाई? आप मुजाहिदीन, हमें कोई लड़ने की जरूरत नहीं। रूस के लिए लड़े, हमें कोई लड़ने की जरूरत नहीं थी। हम कहते हैं हम नहीं लड़ना चाहते तुम्हारी तो रूस के खिलाफ आप क्यों लड़े? नहीं, आप अमेरिका के कहने के क्यों गए?